السلام علیکم. پاکستان ایبروڈ واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں راشد خان. خصوصی بلیٹن کے ساتھ ملاحظہ کیجیے شکاگو سے ہمارے بیورو چیف جاوید ریاض سے خصوصی رپورٹ. میں نے اتنی مفصل تقریر کر دی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا بولوں، لیکن ایک بات بتاتا چلوں. پاکستان کی ہسٹری میں آپ طالب علم ہیں، آپ کو اپنے اسٹوڈنٹ اسٹرگل کی ہسٹری پڑھنی چاہیے. آپ کو جو ایوب خان، آپ کو حسن ناصر کو بھی یاد رکھنا چاہیے، نذیر عباسی کو بھی یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے کسی اور پارٹی سے تھے، لیکن انہوں نے، اور بھٹو صاحب کی پارٹی کی جو سیاست چلی اس میں پہلا پتھر اسٹوڈنٹس نے مارا تھا، جو پنڈی میں انہوں نے جلوس نکالا تھا اور ایوب کتا ہائے ہائے کا نعرہ لگا تھا. تو طالب علموں کا بڑا مفصل رول رہا ہے. ایوب خان کا دور تھا، ضیاء الحق کا دور تھا. یہ وہ دور تھے جہاں ظلم کی انتہا تھی. مشرف کا تھوڑا ہلکا دور تھا، لیکن ایوب اور ضیاء کی جو اہمیت تھی اس وقت طالب علموں کو صوبہ بدر کیا گیا. یہ بھی ایک حقیقت ہے جس میں معراج محمد خان صاحب جیسے اسٹوڈنٹ لیڈر، فتح علی خان، ان کو صوبہ بدر کیا گیا. طالب علموں کی طاقت سے یہ اسٹیبلشمنٹ اتنا ڈرتی تھی، اور اسی لیے یہ پابندی لگائی گئی کہ اگر یہ مڈل کلاس کے لڑکے ان تعلیمی اداروں میں سے نکل کے آئیں گے تو یہ ریولوشنری ہوں گے. یہی جو سعید بھائی نے بات کی کہ طلبہ سیاست پہ پابندی لگا دی، کون کہتا ہے نہیں پڑھتے؟ ہمارا پی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے پریمیئر کالج کا جو لاسٹ الیکشن ہوا ہے، جو لڑکا صدر بنا اعجاز احمد خان، وہ فیڈرل سیکرٹری تک جا کے پہنچا. اگر پڑھنے والے لڑکے نہ ہوتے، خدا نے پڑھائی کی نہ ہوتی. یوسف نظر ہمارا پریزیڈنٹ رہا، آج انٹرنیشنلی ریکگنائز آدمی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی تعلیم پہ ہوا، بلکہ جب الیکشن ہوتے تھے تو طلبہ اس لڑکے کا اکیڈمک بھی دیکھتے تھے کہ اس نے کیا پڑھائی کی ہے، اس کے اکیڈمک کنڈیشن کیا ہے. اگر اکیڈمک نہیں ہوتی تھی تو طلبہ اس کو ووٹ نہیں دیتے تھے. تو آج، اور جہاں نجیب کی بات ہے، نجیب کی طبیعت میں جو غصہ یا جو اسٹرگل آئی وہ اس لیے تھی کہ نجیب بہت چھوٹا تھا جب میں جیل میں تھا 81 82 میں. نجیب میرے پاس کھانا لے کے آتا تھا میرا، اور مجھے جیل کی چار دیواری کے اندر دیکھتا تھا. تو اس کے اندر ایک، اور وہ دیکھتا تھا کہ میرے بھائی کو بے گناہ بند کیا ہوا ہے کئی سالوں سے، تو اس کے اندر بھی وہ غصہ اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، مارشل لا کے خلاف، اس کے اندر بھی ایک غصہ جنم لیا، اور اس نے پی ایس ایف جوائن کر لی. اسٹوڈنٹ تھا، تو اس نے جب شروع سے یہ اسٹرگل دیکھی تو اس نے اس کو اپنایا. اور مجھے بڑا فخر ہے اپنے بھائی پہ کہ اس کو بی بی نے ایک دفعہ بلا کے کہا کہ نجیب تمہاری جان خطرے میں، ہمارے پاس انفارمیشن ہے ان کی، ہم نے 10 گروپ بنائے تمہیں مارنے کے لیے. اس نے کہا بی بی جب یہاں جہاز سے جاؤں گا، جہاز گر گیا تو کون بچا لے گا مجھے، میں یہ شہر نہیں چھوڑوں گا اپنا. میں تمام دوست ملاحظہ کیجیے شکاگو سے ہمارے بیورو چیف جاوید ریاض سے خصوصی رپورٹ. صوبائی مشیر گورنمنٹ آف سندھ کچی آبادی سید نجمی عالم نے 11 اپریل قائد طلبہ شہید نجیب احمد کی برسی کے موقع پر سخی حسن قبرستان میں شہید نجیب کی قبر پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی.
اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران، کارکنان، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کراچی ڈویژن کے سابق صدر رؤف ناگوری، موجودہ صدر مدنی رضا، پی ایس ایف کے دیگر عہدیداران و کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نجیب احمد آج بھی طلباء کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نجیب احمد کی قربانیوں کو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کے طلباء کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ جاوید ریاض، پاکستان ابراڈ ٹی وی، شکاگو۔